اور یہ ہر عالم کی داعی کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی برائی یا گناہ کو ذکر کیا جائے تو اس برائی یا گناہ کی قسموں کو بھی بیان کیا جائے. تو گناہ کے نقصانات، اس کے خطرات کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کی قسموں کو بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ لوگ اس کی خطرناکی کو جانیں، اس کی قسموں کو جانیں اور اس سے دور رہیں. اور جو لوگ مکر کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، ڈھونگ کے ذریعے لوگوں کو گناہ یا برائی میں ڈالتے ہیں، ان کے مکر کو واضح کرنا ضروری ہے. اب ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کہہ گئے آپ صرف مثبت بات کیجیے، مائنس مت کیجیے، کسی کو بارے میں کچھ مت کہیے. قرآن کے اسلوب میں دیکھ لیجیے، ابو لہب کے 2 بیٹے مسلمان ہوئے تھے اور تبت یدا ابی لہب وہ پڑھتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، پوری دنیا لعنت بھیجتی ہے. تو اللہ جب کسی ملعون پر لعنت بھیجتا ہے اس کے شر سے بچانے کے لیے، اس کے طریقے کو بتانے کے لیے، کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے. یہ اسلوب قرآن میں بھی ہے. جب ابو جہل کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا، فرعون هذه الامه، یہ اس امت کا فرعون ہے. کہیں گے یار وہ تو چلا گیا، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. ارے نبی نے کہا اس کی برائی، غرور، گھمنڈ، اسلامی جو تعلیمات ہے توحید اس سے ٹکرانا، نبی کے شان میں گستاخی، کیا نہیں کیا اس نے دین کے خلاف. تو ایسے شر پسندوں کے شر کو واضح کیا، اور قیامت تک جو بھی اس خانے میں فٹ ہوگا وہ اسی راستے پر مانا جائے گا. تو آپ نے ڈرایا ہے ایسے لوگوں کے انجام کا ذکر کر کے. قرآن بھرا پڑا ہے، سنتیں بھری پڑی ہیں، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ جس کے شر فساد یا جس کے عمل سے امت کو نقصان پہنچے، دین کو نقصان پہنچے، دین پر عمل کرنے میں دقت ہو، یا جس کے کردار یا قلم سے نبی کی توہین ہوئی ہو، صحابہ کی توہین ہوئی ہو، قرآن کی ہوئی ہو، تو اس کے فساد کو بیان کرنا لازم اور فرض اور ضروری ہے. محدثین نے جو جرح و تعدیل کا سسٹم بنایا کہ راوی جو جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے پیش کر دیتے تھے تو کیسے اس کو پکڑا جائے، اس کے جھوٹ کو، اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو آج دین اپنی اصل شکل میں رہتا. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی اسلوب پہ، قرآن کا اسلوب، سنت کا اسلوب، محدثین کا اسلوب، سلف صالحین کا اسلوب، کہ جادو کی مذمت، جادو کی حقیقت بیان کر کے جادو کی کچھ قسموں کو بیان کر رہے ہیں.